حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جو اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ تھے اور محدث بھی تھے، جن کو دنیا سلیمان اعمش کے نام سے جانتی ہے۔ اس نام سے وہ مشہور تھے اور تمام احادیث کی کتابیں ان کی روایتوں سے بھری پڑی ہیں۔ اب یہ جو اعمش کا لفظ ہے، عربی زبان میں اعمش چندھے کو کہا جاتا ہے، جس کی آنکھوں میں چندیاہٹ ہو، جس کی وجہ سے اس کی پلکیں جو ہے وہ گر جاتی ہیں اور روشنی کی وجہ سے آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھے ہوں گے کئی لوگ پھرتے ہیں کہ جن کی آنکھیں جو ہے وہ روشنی میں ان کو صحیح نظر نہیں آتا، وہ بیچارے بڑے پھر ایسے کر کے دیکھتے ہیں، تو اس طرح جو ہے وہ ان کی آنکھیں تھیں، یعنی ان کی چندھیائی ہوئی آنکھیں تھیں۔ اسی وجہ سے وہ اعمش کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ان کے پاس ایک شاگرد آ گئے۔ اب خدا کی قدرت آپ دیکھیں کہ وہ جو شاگرد ان کے پاس آئے وہ شاگرد آرج تھے۔ اب آرج عربی زبان میں لنگڑے کو کہا جاتا ہے، یعنی وہ اپنے پاؤں سے معذور تھے۔ تو ایسے شاگرد ان کے پاس آئے، اور بعض ایسے شاگرد ہوتے ہیں جو ہر وقت اپنے استاد کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں۔ استاد کہیں کچھ جا رہا ہے وہ ساتھ ہیں، ادھر جا رہا ہے وہ ساتھ ہیں، باہر نکل رہے ہیں استاد وہ ساتھ ہیں استاد کے، یعنی وہ ان شاگردوں میں سے تھے جو استاد کے ساتھ چمٹے رہتی ہیں۔ تو امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ جب بازار جاتے تو وہ آپ کے جو شاگرد آرج تھے وہ بھی ساتھ ہی چلے جاتے، جب بھی آپ نے کہیں جانا وہ آپ کے ساتھ ہوتے تھے۔ چنانچہ بازار میں یہ مشہور ہو گیا اور آوازیں کسے جانے لگے، فکرے کسے جانے لگے کہ دیکھو استاد چندہ ہے اور شاگرد آرج ہے، لنگڑا ہے۔ تو امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن اپنے شاگرد کو بلایا اور اس سے کہا کہ بھائی دیکھو، جب میں بازار جاتا ہوں تو آپ میرے ساتھ بازار نہ جایا کریں، کوئی حرج نہیں ہے، آپ میرے ساتھ نہ بازار جایا کریں۔ تو وہ جو آپ کے شاگرد تھے وہ کہنے لگے، کیوں حضرت، میں آپ کا ساتھ کیوں چھوڑ دوں، میں آپ کے ساتھ کیوں بازار نہ جاؤں، اس کی کیا وجہ ہے، میں کیوں آپ کا ساتھ چھوڑوں؟ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ بھائی دیکھو، بات یہ ہے کہ جب ہم بازار جاتے ہیں نا تو لوگ ہمارے اوپر فکرے کستے ہیں۔ اب جب وہ فکرے کستے ہیں تو اس وجہ سے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ جو ہے وہ بازار نہ جائیں، آپ اس سے گریز کریں۔ جب آپ کو ضرورت ہو آپ چلے جایا کرو، جب مجھے ضرورت ہو میں چلا جایا کروں گا، ضروری نہیں ہے کہ ہم دونوں اکٹھے جائیں۔ تو وہ شاگرد آگے سے بولے، مالنا نوجر و یاتمون، کہ حضرت جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں ان کو اڑانے دیجئے، اس کے نتیجے میں ہمیں تو ثواب ہی ملتا ہے نا۔ وہ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو گناہ ملتا ہے اور ہمیں اس کے بدلے میں ثواب ملتا ہے، کیونکہ ہمارا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہ بھی ایک غلط بات پہ جو ہمارے اختیار میں ہی نہیں ہے۔ یہ تو قدرت اللہ کی کہ اس نے ہمیں ایسا بنایا ہے، ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے، تو ہمیں تو اس سے فائدہ ہو رہا ہے، گناہ تو ان کو مل رہا ہے، ہمارا فائدہ ہے، ہمیں ثواب مل رہا ہے۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب اس کی یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ نسلم و یسلمون خیرم من ان نوجر و یاتمون۔ کیا مطلب ہے کہ ارے بھائی وہ بھی گناہ سے بچ جائیں اور ہم بھی گناہ سے بچ جائیں، یہ بہتر ہے اس سے کہ ہمیں ثواب ملے اور ان کو گناہ ملے۔ دیکھیں کتنی بڑی بات کہی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے۔ فرمایا کہ بات یہ ہے، میرے ساتھ جانا کوئی فرض واجب نہیں ہے کہ جب میں جاؤں تو تو میرے ساتھ جائے، جب میں کام کروں وہ تو کام کرے، یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ بھی گناہ سے بچ جائیں،
ہم بھی گناہ سے بچ جائیں، یہ زیادہ فائدہ ہے کہ صرف ہمیں ہی ثواب ملے، ان کو نہ ملے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ دین کی فہم کی بات ہے۔ بظاہر تو شاگرد کی بات ٹھیک تھی کہ ہمیں اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، ہمیں ثواب مل رہا ہے، ہمیں فائدہ مل رہا ہے، لیکن جس شخص کی نظر مخلوق خدا پر شفقت کی ہوتی ہے، وہ مخلوق کی غلطیوں پر اتنی نظر نہیں ڈالتے۔ ان کی یہ کوشش ہوتی ہے، وہ سوچتے یہ ہیں کہ مخلوق جتنا گناہوں سے بچ سکتی ہے اس کو گناہوں سے بچایا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک فرمان، بڑا ہی قیمتی فرمان، آپ کا تو ہر فرمان ہی قیمتی ہے، یاد رکھنے کے لائق ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کلم الناس بما یعرفون اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ۔ کیا فرمایا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ جب لوگوں کے سامنے دین کی بات کہو تو ایسے انداز میں کہو کہ جس سے لوگوں کے اندر بغاوت پیدا نہ ہو۔ کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو، اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی جائے؟ مثلا دین کی کوئی بات ایسی کہہ دینا جس کی وجہ سے لوگوں کو اس کو چٹلانے کا موقع ملے، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ بات کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے، بات کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک موقع محل ہوتا ہے بات کرنے کا۔ ہر جگہ پہ ہر بات نہیں کہی جاتی، اور یہ بات کرنے کا مناسب موقع ہونا، بات کرنے کا محل اور مقام تلاش کرنا، بات کرنے کا انداز اور گفتگو کو سیکھنا، یہ صرف کتابیں پڑھنے سے نہیں آتا، یہ اللہ والوں کی محفل میں بیٹھنے سے، اللہ والوں کے پاس اپنے گھٹنے رگڑنے سے یہ باتیں تب حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ والوں کی محفل میں بیٹھیں، پھر آپ دیکھیں کہ لوگ ان کے پاس آتی ہیں، وہ کیسے لوگوں سے بات کرتی ہیں۔ آپ کا پالا جب معاشرے سے پڑے گا اور آپ دیکھو گے کہ وہ لوگ معاشرے میں رہتے ہوئے کس انداز سے گفتگو کرتے ہیں، تو آپ کو بھی طریقہ دے گا۔ میرے محترم دوستو، وہ عربی کا مشہور مقولہ ہے، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ نیک لوگوں کی صحبت انسان کو نیک بنا دیتی ہے۔ تو بات اگر کوئی غلط کر رہا ہے اس کو ٹوکنا چاہیے، لیکن ٹوکنے کا بھی، اس کو روکنے کا بھی ایک موقع محل ہوتا ہے کہ کس جگہ پہ آپ نے سختی سے بات کرنی ہے، کس جگہ پہ آپ نے نرمی سے بات کرنی ہے، کس جگہ پہ یہ بات کرنا فی الوقت ضروری ہے اور کس جگہ پہ بات کرنا فی الوقت ضروری نہیں ہے، کس جگہ پہ رک جانا ضروری ہے۔ یہ چیز جب انسان کے اندر آ جائے تو پھر وہ دنیا میں کسی بھی محفل میں مار نہیں کھاتا۔ اللہ رب العزت سے دعا کیا کریں کہ یا اللہ ہمیں صحیح بات لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔